الستو بربکم دعویٰ بدلیل ہے۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خطوط بہت آتے تھے۔ بعض خطوط ایسے ہوتے تھے کہ حضرت والا ان کو ان کے جواب نقل کرایا کرتے تھے، وہ بھی چھپتے تھے، جواب بھی چھپتے تھے، اور بڑے کام کے ہوتے تھے، ان میں علاج بتایا جاتا تھا۔ آپ حضرات کی تشریف آوری بھی اسی لیے ہے، تو سنیے ہر قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات مبارکہ میں سے ایک ملفوظ سنایا جا رہا ہے۔ اسی پر زبانی ارشادات کا سلسلہ جاری ہوا اور پوری مجلس اسی پر حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ختم ہوئی۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے سلسلے میں داخل ہونے کی حاضری کی اجازت چاہی۔ سلسلے میں داخل ہونے کے لیے حاضری کی اجازت چاہی۔ فرمایا کہ محض سلسلے میں داخل ہونے کے لیے سفر کی ضرورت نہیں۔ وہ بیچارے بیعت ہونا چاہ رہے تھے، بیعت ہونا چاہ رہے ہیں، اسی کو سلسلے میں داخل ہونا کہتے ہیں۔ محض سلسلے میں داخل ہونے کے لیے سفر کی ضرورت نہیں، سفر کی حاجت نہیں، بلکہ خود داخل سلسلہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں، یعنی بیعت ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا بات فرمائیے۔ انہوں نے اجازت چاہی تھی، مجھے اجازت دے دی جائے، میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے لکھا جواب میں مولانا تھانوی صاحب نے کہ محض سلسلے میں داخل ہونے کے لیے سفر کی ضرورت نہیں۔ وہ بیچارے سمجھے بیعت ہونا چاہ رہے تھے، اسی کو سلسلے میں داخل ہونا کہتے ہیں۔ تو محض سلسلے میں داخل ہونے کے لیے سفر کی ضرورت نہیں، بلکہ خود داخل سلسلہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں، یعنی مرید ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ آئی سمجھ میں؟ مرید ہونا بھی ضروری نہیں۔ کیا ہے مرید ہونا؟ سنت، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اصل مقصد تو کام ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یہی آ کر عرض کرتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، آج بھی لکھا ہے، سفر کی ضرورت نہیں۔ جو کام گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے تو پھر بلا کسی ضروری کام کے سفر کا ضروری ہونا کیسا؟ گھر رہیے اور اپنے کو گھیر لیجیے، گھر رہیے اور اپنے کو بولو، سمجھ میں آئے نا کچھ؟ میرے الفاظ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ گھر رہیے اور اپنے کو گھیر لیجیے، صحیح حالات کی اطلاع دینے کا اہتمام اور اخلاص کے ساتھ تعلیمات پر اتباع کرتے رہنے کا التزام۔ کیا اس سے گھرے نہیں ہیں؟ گھر میں گھرے ہوئے ہیں نہیں ہیں؟ کیا گھرے ہوئے ہیں؟ اپنے صحیح حالات کی اطلاع دو اور اس کا اہتمام کرو اخلاص کے ساتھ۔ جو تعلیم یہاں سے جواب جائے اس کی تعلیم پر عمل کرو، اتباع کرو اور اس کو ضروری کرو۔ تو یہ ایسا ہی ہے، گھر ہیں مگر گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اب بلا حالت کی اطلاع کے، بلا تعلیم کے اتباع کے کام کرنا کیسا؟ جب اطلاع نہیں دی، حالات کی خبر نہیں دی، تعلیم آپ کو نہیں دی گئی، پھر اتباع کرنا کیسا؟ تو گھر رہیے اور گھرے رہیے، سفر کرنے کی کیا ضرورت؟ اور پھر آج کل کا سفر تو سقر ہے، جہنم سے کم نہیں، جہنم سے کم نہیں۔ ابھی 2-3 دن ہوئے، دو آدمی آئے تھے کہیں سے ملنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے۔ میں فون پہ بات کر لیتے، نہیں کیا، آئے اس میں سفر میں، اور آتے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں میں جو ہے چوٹ اور کمر میں اور ہاتھوں میں چوٹ تھی، ہو گیا جہنم نہیں سفر۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں آج کل کا سفر سقر ہے، جہنم سے کم نہیں۔ یہ لکھا، یہ تو نہیں لکھا کہ آج کل کا سفر سقر،
یہ لکھ دیا کہ تشریف نہ لائیے، کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہو تو آؤ، مرو یا گرو کچھ بھی ہو۔ جیسے جسمانی بیمار اپنے کو مریض سمجھ کر اور صحت کی فکر رکھتے ہوئے ڈاکٹر کو اپنی حالت کی اطلاع کرے گا اور پرہیز کے ساتھ حکیم جی کا اتباع کرے گا، وہی یہاں پر ہے کہ حالات باطنی اور نفسانی کی اسی طرح صحیح اطلاع کرتا رہے، وہم میں پڑے نہیں، جو تعلیم ہوتی رہے اس پر چلتا رہے، بس پھر گھر میں بیٹھیے تو دیکھیے گر گیا نہیں گر گیا، سفر کی کیا ضرورت رہی۔ آزادی سلب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آزادی ختم ہو گئی گھر رہ کر، اب جو جی مایا کر لیا، جہاں جی مایا سو گئے، جب جی مایا بیوی بچوں سے بات کر لی، جیسے جی مایا رہ لیے، یہ تو نہیں ہوگا۔ رہی ہمت تو جب کسی چیز کو نفع کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے ضروری سمجھ رہا ہے تو اس میں ہمت ہوگی یا کم ہمتی ہوگی؟ تو بھائی اللہ والے بننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں، اور جب اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو حالات کی اپنی کمیوں کی اطلاع دینی پڑے گی، اور جب اطلاع پر تعلیم دی جائے اس پر عمل کرنا پڑے گا، کیوں اللہ کو تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ اور رہ گئی اس میں کمی ہمت کی، تو ہمت جب کرے گا آدمی جب نقصان سے بچنا چاہے اور نفع حاصل کرنا چاہے، تو اس میں ہمت کی ضرورت ہے، سیدھا سادہ سا راستہ ہے، اس میں کون سی پریشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان یہاں عالم میثاق میں نے تم سے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور تم سے پہلے میں نے آسمانوں سے بھی کہا تھا، پہاڑوں سے بھی کہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، ادب کے ساتھ معذرت پیش کر دی تھی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آسمانوں سے بھی کہا تھا، پہاڑوں سے بھی کہا تھا، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا اور ادب کے ساتھ معذرت پیش کر دی تھی۔ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، نہ آسمان کو کچھ کہا، نہ زمین کو کچھ کہا، نہ پہاڑوں کو کچھ کہا، تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اور ان کو غیر مکلف چھوڑ دیا، یعنی ان کے ذمہ کوئی الزام نہیں۔ اور اے انسان جب میں نے تمہارے سامنے امانت یعنی احکام ادا کرنے کو پیش کیا تو نے بڑھ کر ہاتھ مارا، حالانکہ آسمان پہاڑ تجھ سے سب زیادہ طاقتور تھے، جن پر پہلے اس امانت کو پیش کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، ہاتھ جوڑ لیے، زمین کو پیش کیا، ہاتھ جوڑ لیے، پہاڑوں کو پیش کیا، ہاتھ جوڑ لیے۔ جب نمبر آئے انسان کا، ہاں جی تم کیا، میں نے تو ایک دم اٹھا لیا، جی میں کروں گا، میں نبھاؤں گا۔ اب پھنس گیا نہیں پھنس گیا ہے نا، یہ بھی ہاتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ ہمارے بس کا نہیں، ہم تیری جو اطاعت اور بندگی کیسے ادا کر سکتے ہیں جو تیری شان کا حق ہے۔ تو انسان نے کیا کہا، آگے کو بڑھ کے ہاتھ مارا۔ ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، ان سب پر اس کو پیش کیا تھا، مگر سب نے کہا تھا ہمارے بس کا نہیں۔ تو ان پتھر والوں نے تو منع کر دیا تھا، تو مٹی والے نے یہ دیکھ بھی لیا کہ آسمان منع کر رہا ہے، اللہ میاں کے حکم کو قبول نہیں کر رہا ہے، پہاڑ بھی منع کر رہا ہے، زمین بھی منع، انسان دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا، اس نے سن بھی لیا کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر بھی تو نے قبول کر لیا، تو بھی انکار کر دیتا تو میں نے جیسے ان سے کچھ نہیں کہا تھا تجھ سے بھی کچھ نہ کہتا۔ پھنس گیا نہیں پھنس گیا؟ تو بندگی کا توق گلے میں پڑ گیا نہیں ہمارے، ورنہ پہاڑ پہ کوئی نماز فرض نہیں، آسمان پہ کوئی نماز فرض نہیں ہے نا، نہ ان کے ذمہ کچھ الزام، کچھ نہیں کہا، لیکن تو نے جب قبول کر لیا تو ٹھیک ہے۔ ایک مثال دیکھیے، آپ کا کہیں پیغام بھیج دیں، اب قاضی جی آتے ہیں، قاضی جی لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، لڑکی اجازت دے دیتی ہے، اب وہ قاضی جی مرد کے پاس آتے ہیں اور اس لڑکی کی اجازت اس کے سامنے قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں، اب وہ کیا کرتا ہے، منع کر دیتا ہے؟ بلکہ قبول کر لیتا ہے، بیوی کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا دولہا۔ اب وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن میاں کچھ پرواہ نہیں کرتا بیوی کی،
نہ کھانے کی، نہ کپڑے کی، نہ رہنے کی، نہ سہنے کی، نہ بیماری کی، نہ دوا کی، نہ اس کی نہ اس کی۔ تو بیوی کہے یہ کیا قصہ ہے، آپ میری کسی چیز کی بھی فکر نہیں کرتے، اور وہ کہے میں نے دیکھو آپ کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ قبول کیا روٹی کے ساتھ، قبول کیا کپڑے کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، یہ کب کہا تھا، ہے نا؟ یہ تو نہیں کہا تھا ماں کپڑوں کے قبول کیا اور مکان کے ساتھ قبول کیا۔ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، کھانے کو لاؤ، مکان لاؤ، کپڑے بھی پہناؤ۔ اب بیوی میاں سے کہہ رہی ہے کیا تمہاری عقل ماری گئی؟ اچھا باہر جاؤ، اور جو تمہارے دوست بھی ہوں گے، کچھ جان پہچان والے بھی ہوں گے، ذرا ان سے معلوم کرنا کہ بیوی مجھ سے یوں کہہ رہی ہے اور میں نے اس کو یوں کہا، میں نے آپ کو قبول کیا لیکن کھانے اور پہننے کو تو میں نے قبول نہیں کیا۔ تو باہر جا کر یار دوست لوگوں سے پوچھو۔ اب اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، اب جو کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے بھائی جب تم نے اس کو قبول کر لیا گھر والی کو، تو اس قبول کے لفظ کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا بھی آ گیا، اس کا پہننا بھی آ گیا، اس کا رہنا سہنا بھی آ گیا۔ ارے تیری عقل ماری گئی، اس میں تو سب کچھ آ گیا، ساری چیزیں اس کی تو نے قبول کر لی۔ سمجھ میں آیا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ایسے ہی ذات باری تعالیٰ نے جب کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے کیا کہا تھا؟ ہاں آپ رب ہیں۔ کیا کہا تھا؟ ہاں آپ رب ہیں۔ قالوا بلا، ہاں آپ رب ہیں۔ تو رب ہونے کا اقرار تمام احکام کو قبول کرنا ہے۔ تم نے جب میرا رب ہونا قبول کر لیا تو اب تمام احکام اس کے ساتھ قبول کر لیے، اس لیے اب تم کو کچھ کہنے کی مجال نہیں۔ اب جو جو احکام میں بھیجتا رہوں، بتاتا رہوں، سناتا رہوں، تعلیم دیتا رہوں، وہ سب قبول کرنا پڑیں گے اور اس پر چلنا پڑے گا، اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ جب تو نے بلا کہا تھا، بلا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، جب تو نے قبول کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہی میری سب چیزیں تیرے ذمہ لازم ہو گئی۔ میاں سے بیوی عورت ہو کر ناقص العقل ہو کر کہہ رہی ہے، عورت کا نقصان عقل شریعت میں آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن ناقصات العقل، کہ وہ سب عورتیں کم عقل ہیں، بے عقل نہیں، کم عقل ہیں۔ بے عقل نہیں کہا بلکہ کم عقل ہیں۔ عورتوں کو بتلا دیا کہ ساری کی ساری عورتیں کم عقل ہیں۔ ساری کی ساری عورتیں کیا ہیں؟ بے عقل تو نہیں کہا۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کم عقل ہے تو حکومت کا عہدہ کیسے انجام دے سکتی ہے؟ حکومت کا عہدہ کیسے انجام دے سکتی ہے؟ اندرا گاندھی کے زمانے میں کسی نے کہا کہ دیکھو کتنی عقل مند ہے اندرا گاندھی، اور کتنے ملک کو چلا رہی ہے، اور کتنا نظام چلا رکھا، اور یہ کر رکھا وہ کر رکھا۔ تو ایک مولانا سے جب کہا، انہوں نے کہا عقل مند نہیں ہے وہ، ہوشیار کہو۔ عقل مند نہیں ہے، ہوشیار ہے۔ ہوشیار کہتے ہیں مکار کو، عقل مند کہتے ہیں دور اندیش کو۔ اگر عقل مند ہوتی سب سے پہلے اسلام قبول کرتی۔ جو مرنے کے بعد کام آنے والا، عقل مند کہاں ہے؟ عقل کہتے ہیں دور، عقل مند کہتے ہیں دور تک کی سوچنے والا۔ اس نے تو کچھ بھی نہ سوچا اپنا مرنے کے بعد کی زندگی کا، نہیں مر گئی تو کم عقل تھی، اس لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر عقل صحیح ہوتی تو سب سے پہلے اسلام قبول کرتی۔ تو مکار کہو، جیسے ڈلہ عورتیں ہوتی ہیں ایسی عورت ہے وہ۔ ایک دفعہ ایک عورت گئی ملنے کے لیے اندرا گاندھی سے، اور جا کر کے ملاقات کی، اجازت ملی، جا کر اندر تک پہنچی۔ ہاں اماں جی کیسے آئی ہو؟ میں اس لیے آئی ہوں میرے یہاں درد ہے، بہت دن سے پریشان ہوں جی، میں اس لیے تیرے سے ملنا چاہتی تھی، آج مصیبت بھرتی کتنے دنوں میں یہاں تک آئی، میرے یہاں درد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اماں جی ڈاکٹر کو دکھواؤں، ڈاکٹر کے یہاں بھیجیں، اسپتال میں داخل کریں، خرچہ برداشت کریں گے، کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، نہ اسپتال کی ضرورت، نہ دواؤں کی ضرورت، اور بس تو یہاں کو ہاتھ پھیر دے 1-2 دفعہ، بالکل درد بھاگ جائے۔ کہنے کیا مطلب؟ انہوں نے پھر ساری مثالیں دے دی جو اس میں تھی خبروں میں،
کہ فلاں چیز پہ تو نے ہاتھ رکھا اس کا صفایا ہو گیا، فلاں چیز پہ تو نے ہاتھ رکھا اس کا صفایا ہو گیا، بھائی یہاں بھی ہاتھ رکھ دے میرے درد کا بھی صفایا ہو جائے، ہے نا؟ وہ عقل دینے گئی تھی، وہ دیکھو عورت تھی، وہ تھی تو کم عقل، مگر عقل مند اس کو بیوقوف کو بیوقوف ہی تو سمجھائے گا۔ کس انداز سے کہا تیرے ہاتھ میں بڑی تاثیر ہے نا، یہ سمجھانے گئی تھی۔ تو جب کم عقل ہے تو بھلا حکومت کا کام اور ریاست کا کام جیسا کرنا چاہیے کیسے کرے گی؟ وہ عقل کہاں سے لائے گی؟ وہ ہمت اور دلیری جرت کہاں سے لائے گی؟ بعض باتیں کہنے کی تو ہوتی نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی بہت سی باتیں لکھی ہیں جو شرم کیسی ہیں، کہو تو کہہ دوں؟ حضرت پوچھ رہے، کبھی کوئی بگڑو خاں بیٹھا ہو اور بگڑ جائے، کوئی بگڑی ہوئی عورت ہی بگڑ جائے، لیکن مولوی کیسی کیسی سناوے، تو حضرت جی کیوں فرما رہے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں ایسی جو شرم کیسی ہیں، تو کہو تو کہہ دوں، ہے نا؟ اور نہ کہو تو بولو، بے شرم تو ہو رہے ہو، سڑی سڑی گالیاں سڑکوں پہ دیتے پھرتے ہو، عورتیں بھی سڑی سڑی گالیاں دینے لگیں۔ شادی ہو گئی، جوان بیوی ہے اور میاں بھی جوان ہے، بس کچھ نہ پوچھو، نہ دن کو دیکھے نہ رات کو دیکھے، بیوی صاحبہ کے 2-4 بچے ہو گئے، اس کی شبابیت جو خواہش تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اب وہ بات اس کے اندر نہیں، تو بہادری اس کی اور جرت اس کی کہاں؟ دیکھا آپ نے، تو بہادری اس کی اور جرت اس کی کہاں؟ لیکن میاں صاحب تو مرد صاحب ہیں، وہ 60 برس کے بھی ہو گئے پھر بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اب دیکھو مرد کی جرت اور مرد کی ہمت 60 برس کے بعد بھی ہے، اور وہاں اس کے 2-3 بچے ہو گئے ہیں، اب اس کی جرت ٹھنڈی پڑ گئی، وہ جرت وہ ہمت نہیں، اور مرد کی 60 برس عمر میں بھی وہ جرت اور ہمت، اور کہیں ذرا کچھ کمانے کھانے پینے کو اچھا مل جائے تو پھر کیا پوچھو۔ یہ نظیر میں نے مثال پیش کی ہے، میں نے دنیاوی زندگی کی، بھلا یہ عورت ناقص العقل اور اعضاء اس کے کمزور، بھلا اس میں جرت کہاں؟ سمجھ میں آئی؟ عورت کمزور اور اس کے اندر جرت کہاں؟ لیکن جس آدمی میں کم عقل ہو اور عقل اس کی کم عقلی میں بڑھ جاوے، ذرا تیزی ہو جاوے تو طاقت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ شاید دوسرے ہفتے میں سنایا گیا تھا نا، پاگل کی طاقت بڑھ جاتی ہے، پاگل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اکبر بادشاہ کے آ گیا تھا ایک پاگل، بس اٹھا جو پکڑے اسے اٹھا کے پھینکے، بڑے بڑے جو ہے فوجیوں کو اٹھا کے وہ پاگل پھینک رہا تھا، بھائی اسے جن چپٹ رہا کہ نہیں پاگل ہے، تو پاگل میں اتنی، ہاں پاگل کے اندر اتنی طاقت آ جاتی۔ تو اس عورت میں طاقت آ گئی، اس عورت میں طاقت آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ یوں کہتے ہیں مرد اگر یوں بھینچ لے کسی کو تو انگلی پکڑو اس کی کھینچو چھوڑ دے گا، لیکن عورت اگر کسی کی کھینچی بھر لے یوں تو چاہے انگلی ٹوٹ جائیں چھوڑ نہیں سکتی۔ دیکھا آپ نے، کم عقلی کی ہے یہ نشانی۔ تو مرد نے تو اپنی جان بچا لی، لیکن عورت جو ہے مرنا کیوں، اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا، اس کے دماغ میں غصہ چڑھ گیا، اس کے دماغ میں ڈر بیٹھ گیا، اور اس کے دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اسے جب دماغ کام نہیں کرتا ہاتھ کیسے چھوڑے گی؟ اب پھنسا ہوا ہے کوئی چور، اس کے ہاتھ میں نکلتا ہی نہیں، 1000 سمجھاؤ اسے، ارے چھوڑ دے، ہم نے پکڑ لیا اسے، ارے چھوڑ دے، وہ دماغ نہیں کام کرتا۔ جب تک اس کا دماغ خود کام نہ کرے گا کہ ہاں اسے پکڑ لیا میں چھوڑ دوں، تب ہاتھ کھل سکتا ہے، ورنہ کھل نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی مثال؟ ہاں، تو اس میں جرت کہاں، اس میں ہمت کہاں؟ وہ بادشاہ بننا چاہے وہ تو وزیر اعظم کام کریں گے، جو کریں گے وہ تو کرنے سے رہی، وہی سوچیں جو کچھ سوچیں وہ تو سوچنے سے رہی، ان کا ذہن چلے گا، جو کچھ چلے گا اس کا ذہن تو چلنے سے رہا۔ تو یہ کم عقل عورت مرد کو زور دے رہی ہے کہ جب تم نے قبول کیا تھا تو کیسی بات کہہ رہے ہو، باہر سمجھدار مردوں سے پوچھو کہ اس قبول کرنے کے ساتھ میرا کھانا، میرا پہننا، میرا رہنا سہنا سب آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ یہ مثال ہو گئی۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے،
آپ کے 2 بیویاں تھیں، جب انتقال ہو گیا تو اب مشورہ یہ ہوا مکے میں رہیں یا ہندوستان جائیں، کہاں رہیں؟ بیویوں میں دونوں کی رائے الگ الگ ہوئی، کوئی کہتی یہیں رہو مکے میں، وہاں جا کے کیا کریں گے، کچھ نے کہا نہیں ہندوستان اپنا وطن ہے، وہاں چلیں گے، اپنا وہیں رہیں گے، وہاں زیادہ سہولتیں رہیں گی، یہاں کے مقابلے میں یہاں اجنبیت ہے، تو مشورہ نہیں ہوا۔ تو آخر مشورہ یہ ہوا، دونوں بیویوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کو ناقصات العقل کہا ہے کہ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ دوسری بیوی نے کہا ہاں یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تو پھر ہم اپنی کیوں چلا رہے ہیں، عقل مندوں کے تابع ہو۔ فرمایا عقل مندوں کے کس کے؟ کہا مولانا رشید صاحب گنگوہی جو حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ، ان سے ان کے سامنے رکھیں۔ تو انہوں نے تحریر کیا اور لکھا ہم تو عورت کی ذات ہیں اور عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصات العقل فرمایا ہے، ہم اپنی رائے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کسی کی رائے یہاں کی کسی کی وہاں کی، اب آپ ہمارے لیے بہتر جو سمجھیں وہ فیصلہ صادر فرمائیں، ہم اس پر عمل کریں گی۔ دیندار تھی جبھی تو کہا یوں، جبھی تو پوچھا، اگر ہوتی بے دین وہ کیا جانے مولوی، ہمیں رہنا ہے مولوی کو رہنا ہے، یہ تو مولوی نہیں بتاؤ جہاں مسئلے کہتی ہیں کہتی، لیکن انہوں نے کہا ہم عورتیں ناقصات العقل ہیں اور آپ ان کے خلیفہ ہیں، جتنا آپ ہمارے حق میں بہتر سوچ سکتے ہو ہم نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تو میرے اس حکم کو خوب سمجھ لو، قرآن پاک میں بھی مثالیں آئی ہیں، تم نے قبول نہ کیا ہوتا تو جب میں نے کہا تو کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ ہاں ہیں، جب تم نے مجھ کو اپنا پالنے والا پروردگار مان لیا تو اب تمہارے ذمہ میری ساری باتیں لازم ہو گئیں۔ اب چوں چرا کیسا، چوں کے معنی کیوں اور چرا کے معنی کس واسطے؟ اب یہ چوں چرا کیسا، یہ نماز کا حکم روز روز کیسا، 5 وقت کی نماز کیسی، یہ روزے کا حکم کیسا، جب پیسہ ہوا تو زکوٰۃ کا حکم کیسا، جب سفر کا خرچ ہو تو حج کیسا، یہ پڑوسی کا حقوق کیسے ہمارے ذمہ رکھ دیے، صرف اپنے ہی حقوق نہیں رکھے بلکہ اپنے بندوں کے بھی اللہ نے حقوق ہمارے ذمہ رکھ دی، اللہ تعالیٰ کے تو حق ہیں، بندوں کے بھی حق ہمارے ذمہ اللہ نے رکھ دیے۔ کیا بات کہی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ واقعی تھا نا بڑا ظالم، بڑا ظالم اور بڑا جاہل، ظلومًا جہولا فرمایا، جہول جاہل بھی نہیں، جاہل یعنی کہ بڑا جاہل، انسان بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا اپنی جان پہ، اور جہولا بڑا جاہل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اس پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا اس کو، جو کام زمین نہ کر سکے، آسمان نہ کر سکے، پہاڑ نہ کر سکے، انسان نے وہ کام کیا، اس امانت کو اپنے ذمہ لے لیا، اللہ کی محبت میں بے قرار ہے، یہ سب کے سب منع کر رہے ہیں میرے رب کے حکم کو اطاعت کرنے کو، میں اطاعت کروں، اس نے اٹھا لیا بوجھ، کہنا مانوں گا آپ کا، اس نے اٹھا لیا۔ جب اس امانت کو اس نے اٹھا لیا تو اس سے بڑا انعام کچھ ملتا، جو زمین بھی دیکھتی، آسمان بھی دیکھتا جی، اور سارے کے سارے میں اس کی شہرت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، یہ انعام ملا۔ اتنا تو کام کیا خوبیوں والا، کوئی بات ایسی نہیں کی جس سے حوصلہ بڑھتا، کچھ بیچارے کو تسلی ہوتی، بلکہ اور الٹا الزام کیا رکھ دیا، تو بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل۔ سمجھ میں آ گئی؟ آئی سمجھ میں؟ بڑا انہ کان ظلومًا جہولا، ظلوم جہول کا لفظ لائیں، اس پر علماء نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق تشریحات فرمائی۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی وجہ سے کہا ہے، محبت کی وجہ۔ دیکھو
ان سب نے ہمت ہار دی، مگر میری محبت میں انسان کیسے بے قرار ہو کے اٹھا، اس نے کچھ نہیں سوچا آگا پیچھا، اور میری محبت میں میری امانت کو اٹھا لی، میں آپ کی غلامی کروں، میں آپ کی اطاعت کروں۔ اٹھا لیا نہیں اٹھا لیا بول۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے اس کی ذرا اور تشریح فرمائے، مقصد اس کا بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی ہے، تشریحات الگ الگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیوں فرمایا، ظالم، بڑا ظالم، چھوٹا بھی نہیں، بڑا ظالم، ظلوم۔ تو ظالم کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ہے عدل، انصاف۔ تو جب بڑا ظالم کہا تو معلوم ہوا کہ تو ظالم تو ہے مگر انصاف بھی تیرے ہی ہاتھ ہوگا، انصاف کی قوت۔ تو جو تھوڑا سا جاہل، تھوڑا سا ظالم ہو تو وہ انصاف تھوڑا سا ہی کر سکے گا، اور جو بڑا ظالم ہوگا وہ انصاف بھی بڑا ہی کرے گا، کارنامے بھی اس کے بڑے بڑے ہوں گے یا نہیں۔ چھوٹا سا مالدار ہوگا تو تھوڑا سا دے گا، اور بڑا سارا مالدار ہوگا تو خوب دے گا، نہیں دے گا۔ ایک آدمی 50 روپے دے رہا ہے چندے میں، ہدیے میں، اور ایک آدمی 10,000 دے رہا ہے نا۔ ایک آدمی 1,00,000 روپے ہدیے میں پیش کر رہا ہے، چندے میں دے رہا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا اللہ نے کہ بے شک تو جو ہے بڑا ظالم ہے، تو ظالم کا مطلب یہ ہے کہ تو بڑا عادل ہوگا۔ جب تیرا یہ ظلم ہٹے گا تو پھر انصاف بھی تیرا دنیا کے اندر ڈنکا بجے گا کہ کیا پوچھو فلاں بادشاہ نے کیسا انصاف کر کے دکھایا، اور فلاں نے کس طرح کر کے دکھایا، عمر رضی اللہ عنہ نے کیسا انصاف کر کے دکھایا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تو بھیڑ اور بکریاں ایک جگہ پانی پیتی تھی، چرتی تھی، بھیڑ یا بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ یہ بادشاہ کی جو ہے انصاف کا اثر تھا کہ جانور بھی تابع ہو گئے۔ بولو بڑا انصاف کر کے دکھایا نہیں کیا اس جاہل نے، بڑے جاہل نے، بڑے ظالم ہے۔ اور جاہل یوں ہی فرمایا، جاہل کو تھوڑا سا پڑھاؤ، چھوٹے جاہل کو تھوڑا سا پڑھ لے گا، اور جو بڑا جاہل ہوگا جب وہ پڑھنے پہ آئے گا تو پھر پڑھ کے بھی پڑھائی دکھاوے گا، حافظ جی ہو جائے گا، عالم ہو جائے گا، علامہ ہو جائے گا، شیخ الحدیث ہوتا ہے، کیا ہو جائے گا، انجینئر ہو جائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا، مسٹر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خوشخبری سنائی، اس نے اپنے ذمے جو بوجھ لیا ہے، جب یہ قابلیت پر اپنی چلے گا تو بڑا عالم بنے گا۔ اور ایسا دیکھو کیسے کیسے عالم ہوئے، اللہ اکبر، ایسے کیسے عالم ہوئے۔ حضرت جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، 10 لاکھ حدیثیں حفظ یاد تھی۔ کتنی؟ اور ہم نے کتنی یاد کر رکھی؟ کم سے کم 40 تو کر ہی لو، سب بھی چھوٹی چھوٹی کر لو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عالموں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جو 40 حدیثیں جو صحیح طریقے سے اس کا معنی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، سلام کرو، ہے نا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں اگر کوئی 40 بھی یاد کر لے تو اللہ ہمارا حشر عالموں کے ساتھ کر دے۔ نقصان ہے نفع؟ لو جی عالموں کے ساتھ حشر کر دو، کہیو ہے نا، عالموں کے ساتھ جا کے۔ وہ کسی نے کہا تھا اپنی بیوی سے، تو اتنی رات دن نماز پڑھے کیا کرے گی، اتنی نماز رات دن مسلح گھس کے رکھ رکھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں جب جائیں گے مر کے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ انہوں نے کہا جا تیرا بھلا ہو، وہاں بھی ملانوں کے ساتھ رہے گی تھی، ہم دیکھ کہاں رہیں گے، ہم جیسے جہاں فرعون رہے گا، شداد رہے گا، نمرود رہے گا جہنم میں، ہم تو وہاں رہیں گے۔ شوہر کہہ رہا بیوی کو، اگر تو ایسے ایسے کے ساتھ رہے گی ملاؤں کے جنت میں، ہم دیکھ کہاں بڑوں بڑوں کے ساتھ رہیں گے۔ عقل مندی کی بات کہی نا اس نے، ہے بھائی۔ تو ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، بڑا اونچا مقام تھا۔ اور کسی نے کہا حضرت آپ کو یہ مقام اتنا بڑا، حافظہ اتنا تیز، کوئی بھی حدیث کوئی پڑھے تو آپ فوراً انکار یا اقرار کر دیتے تھے۔ تو کسی علامہ اقبال نے کہا حضرت ایک بات پوچھوں، فرمائیے، کہ جب کوئی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا آپ ایک دم سے اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے،
یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو فرمایا ہاں، تو حضرت مسکرا کے فرمایا علمی جواب دوں یا دل کا جواب دوں؟ فرمایا حضرت علم کا تو رات دن پڑھا ہے، علم کا تو رات دن پڑھ رکھے ہم نے بہت سارے، ہمیں تو دل کا جواب دو۔ فرمایا دل کا جواب یہ ہے، جب کوئی حدیث پڑھتا ہے میرے سامنے بیان کرتا ہے تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں یہ حدیث صحیح۔ اور جب کوئی غلط حدیث پڑھتا ہے تو خوشبو حضور کی نہیں آتی تو میں کہہ دیتا ہوں بلا کٹ کے یہ حدیث غلط ہے، غور کرو اس پہ جا کے غور کرو۔ کتنا بڑا مقام تھا اس ملا کا، کتنا بڑا مقام تھا۔ اور ایک بات اور سنو، کسی نے کہا حضرت آپ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ فرمایا بھائی بڑوں سے ایک سبق سیکھا تھا کہ ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے، بس اسے ہر موقع پر میں نے اپنے پلے باندھ لیا۔ جب کتاب کھول کے آپ بیٹھتے تھے تو کتاب کے اندر حاشیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے لکیر کھینچ کے اس کی تشریح ہوتی ہے، خلاصہ یہاں لکھ دیا، یہاں لکھ دیا، جہاں کو بھی موقع ہوا خالی جگہ لکھ دیا۔ تو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اور حاشیہ یہاں لکھا ہوا ادھر، تو کتاب کو یوں پلٹ کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ ادھر کی طرف جا کر کے اس حاشیے کو پڑھتے تھے کہ کتاب کو اپنے تابع نہیں کرنا، علم کے تابع ہونا ہے، علم کو اپنے تابع نہیں کرنا۔ ادب دیکھیے کتنا بڑا ادب۔ اور فرماتے کبھی بھی میں اپنے کپڑوں کو کتابوں سے اونچا نہیں ٹانگتے، جیسے پاجامہ ہے، لنگی ہے، کتابیں تو یہاں رکھی نیچے الماری میں، اور لنگی پاجامہ اوپر ٹانگ، ادب کے خلاف۔ کاغذ کورا ہو یا لکھا ہوا ہو، میں اگر دیکھ لیتا ہوں اسے ایک طرف کر دیتا ہوں تاکہ بے ادبی نہ ہو، کیونکہ علم کو، اس کاغذ کو نسبت ہے علم سے، کاغذ کا تعلق کیسے ہے؟ علم سے، اس لیے اس کاغذ کا بھی ادب کرتے تھے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے دیکھا ہر جگہ پر وہ کوڑے دان سے ڈبے سے رکھے ہوئے تھے کہ جو کاغذ بھی سب کو حکم تھا، طلبہ کو، مدرسوں کو، مہمانوں کے لیے لکھا ہوا تھا جی، تو اس کوڑے دان میں ڈالے۔ کوئی بھی سارے مدرسے میں کہیں تنکا یا کوڑا یا کاغذ پڑا ہوا ردی بھی نہیں پاتا تھا، اتنی نگرانی حضرت کی یہاں ہوتی تھی۔ اگر کسی نے ڈال دیا تو پیچھے جاسوس لگا رکھے تھے جو اس کی CID کی خبر دے کہ کس نے ڈالا ہے، اسے پھر تنبیہ کی جائے کہ اسے عقل کیوں نہیں آ رہی یہاں رہ کر، جو سبق دیا جا رہا ہے سیکھ کیوں نہیں رہا۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرماتے ہیں جب میں چلتا ہوں تو جو میری چھڑی ہے نا، بیت کا نیچے کا جو حصہ پیر ہے نا اس کا، تو پیر قبلے کی طرف کر کے لیٹنا بیٹھنا بے ادبی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنی بیت کے پیر کو بھی قبلے کی طرف نہیں رکھتا بلکہ نیچے کی طرف رکھتا ہوں، یوں نیچے کی طرف، جیسے لاٹھی کو ایک تو یوں رکھنا، چلتے جا رہے ہیں یوں ٹیکا سیدھا، اب جا رہا قبلے کی طرف کو تو یوں آگے ٹیک رہا ہے، بلکہ نیچے کی طرف کو ٹیکتا ہوں، اس کا پیر بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو کھانا سراہنے کی طرف رکھتا ہوں اور اپنا پائیں کی طرف بیٹھتا ہوں۔ جب چارپائی پہ کھاتے تھے تو فرمایا اپنا آپ گھر میں جاتے تو چارپائی پہ بیٹھنا ہوتا، تو فرمایا اپنا آپ کہاں بیٹھتا؟ پائیں کی طرف، اور کھانا سراہنے کی طرف، یہ ادب۔ اور فرمایا جب مجھے کوئی پیسہ دیتا تو میں نے کبھی بھی بائیں ہاتھ میں نہیں لیا، دانے ہاتھ میں لینا، دانے ہاتھ میں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جب نہ ہو جیب میں جب پتہ چلے کہ کیسی نعمت ہے نا۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بناوٹ میں آ کے، ارے دنیا کے مارو لات، دنیا ہے کیا چیز، یہ زبانی جمع خرچ ہے دنیا کی۔ ابے دنیا میں نہ ہوں گے تو نماز کہاں سے پڑھو گے؟ دنیا پاس نہ ہوگی، حقوق ادا کیسے کرو گے؟ کپڑے کہاں سے بناؤ گے اگر دنیا نہ ہوگی؟ اور سیدھی بات یہ ہے دنیا نہ ہوگی تو کھانا نہیں ملے گا، اور جب کھانا نہیں ملے گا لات کیسے مارے گا؟ تو خود ہی گر پڑے گا، کیونکہ مارو لات دنیا کو، دنیا کی لات کہاں سے مارے گا جب لات میں دم ہی نہیں رہے گا؟ تو دنیا ضروری چیز ہوئی کہ نہ ہوئی؟
اس لیے حضرت فرماتے کہ میں نے کبھی بھی روپیہ پیسہ بائیں ہاتھ میں نہ دیا نہ لیا. یہ ادب تھا، بے ادبی تھی؟ اور فرماتے میں نے کبھی بھی جوتا اپنے دانے ہاتھ میں نہیں اٹھایا، جب بھی جوتا اٹھاتے بائیں ہاتھ سے اٹھاتے. یہ حضرت کا فرمایا. کتابیں جو میں نے الماری میں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح رکھی ہیں. سب سے اوپر قرآن شریف اور اس کی تفسیریں، اس کے نیچے حدیث شریف، اس کے نیچے الماری میں فقہ کی کتابیں، اس کے علاوہ نیچے دوسری، اور جو دوسری دنیاوی تعلیم کی کتابیں ہیں دوسرے مذہب کی ہیں وہ سب سے نیچے. وہاں بھی یہی ادب رکھا کہ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ قرآن کریم کا. تو دیکھا بھائی، دیکھا آپ نے کتنے بڑے بڑے عالم ہوئے اور کتنے بڑے انصاف والے ہوئے. تو یہ مطلب ہے ظلوماً جہولا کا. اللہ نے انسان کو توفیق دی اور قوت دی ہے کہ اب یہ موبائل چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے، سب سن رہے ہیں، وہاں تک آواز جا رہی ہے، عورتوں تک جا رہی ہے. تو یہ انسان کا کمال ہے نا. ان جاہلوں کا تو کمال ہے کہ ان جاہلوں نے محنت کی تو ایسا آلہ تیار کر دیا کہ کہاں سے کہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. اور یہ موبائل کے اندر جو ہے ریکارڈنگ ہو رہا ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا یہ اسی کا جواب ہے کہ تو بڑا جاہل ہے، بڑا جاہل. تو بڑے جاہل نے جب محنت کی تو بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر دی نہیں کر دی. تو اللہ نے یہ انعام دیا یا بد دعا دی سے انسان کو تکلیف دی یا وقار گرایا ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف نسبت کی ہے ان حقوق کی. حقوق العباد انہیں کہتے ہیں. عبادات سے جو متعلق ہیں ان کو حقوق اللہ، اور بندوں سے جو متعلق حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں. بس حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے تو وہ حق رکھے ہیں بندوں کے. بیوی کا حق اللہ نے رکھا، ماں کا حق اللہ نے رکھا. تو ماں کا حق ادا کرنا یہ حقوق العباد ہے، لیکن ہے اللہ ہی کا حق. کیوں؟ اللہ ہی نے تو ہمارے ذمہ رکھا. اور اپنے حقوق کی جو حدود کے درجے میں ہیں ان کا تو کچھ مطالبہ ہے بھی، اور جو حدود کے درجے میں نہیں ہے اپنی طرف سے اپنے لیے ان کا کچھ مطالبہ بھی نہیں. جو حد کے درجے میں نہیں ہے ان کا اپنی طرف سے کچھ مطالبہ بھی نہیں. ذرا اس پر غور کیجئے. ایک نئی بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہے، منہی عنہا اور مامور بہا. شریعت میں یہی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کرنے کے کام اور ایک ہے نہ کرنے کے کام. کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا. تو جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو تو کہتے ہیں مامور بہا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے وہ ہے منہی عنہا. بعض چیزیں وہ ہیں جن کو حدود سے متعلق کیا گیا ہے اور ان کی معافی نہیں. اگر بندہ بھی معاف کر دے تو معاف نہیں. چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ بھائی میری چوری کی تھی میں نے معاف کر دیا. تو وہاں کیا حکم ہے؟ ہاتھ مت کاٹو. کیا وہاں حکم ہے ہاتھ مت کاٹو؟ نہیں، وہاں بھی فقطعوا ایدیہما، یہاں بھی حکم ہے اس کی معافی نہیں چلے گی. کسی نے کہا میں نے چور کو معاف کر دیا، اس کی نہیں چلے گی، ہاتھ کاٹو، کیونکہ یہ حدود میں سے ہے. اور زنا ثابت ہو جائے شادی شدہ کا تو رجم، اور غیر شادی شدہ پر کچھ معذوری سی ہے اس لیے اس کو 100 کوڑے مارو. شراب پی لی، پینا ثابت ہو گیا تو 80 کوڑے مارو. یہ منہی عنہا پر بات چلی. تو ایسے ہی معمور بہا کے اندر بعض چیزیں حدود کی ہیں، تو جو حدود کی ہیں ان میں کسی کی نہیں چلتی. بندہ بھی معاف کرے. چوری اللہ نے کی، بندے کی بندے کی چوری کی گھر میں سے، اور وہ آگے جب پکڑا گیا میں نے معاف کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معافی نہیں، یہ ہمارے حدود ہیں مقرر کیے ہوئے. ہاتھ کاٹو، ثابت ہو گئی چوری، جب ثابت ہوگی تو اب ہاتھ کٹیں. یہاں اس کے معاف کرنے سے معافی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کسی نے نماز پڑھ لی
نماز نہیں پڑھی اور وہ بادشاہ نے مسلمان بادشاہ پکڑ لیا، پولیس والوں نے نماز نہیں پڑھی، اب اس سے کہنے لگے اجی معاف کر دو غلطی، اچھا جا ہم نے معاف کر دی، چل ہم نے معاف کر دیا، نماز نہیں پڑھی، تو نماز کے معاف کر دینے سے ان کے پولیس والوں کی نماز معاف ہو گئی؟ نہیں ہوئی، پڑھنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ نہیں کرتا جو حدود سے باہر کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے بالغ ہونے کے بعد، احکام کا مکلف ہونے کے بعد نماز کا وقت آیا مگر نہیں پڑھی، پھر وقت آیا پھر نہیں پڑھی، اسی طرح ایک لمبا عرصہ گزر گیا، پھر کچھ آخرت کا خیال آ گیا، اسی دن سے پڑھنا شروع کر دی۔ اب جو چھوٹ گئی تھی نمازیں اس کے ذمے، آج توبہ کی اس نے 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد، تو کیا یہ کہہ دے گا کہ پہلے چھوٹ گئی تھی مگر اب تو میں نے پڑھنا شروع کر دی، غلطی ختم کر دی، اس لیے اب مجھ پر کوئی الزام نہیں؟ تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ تو کیا بات کہہ رہا ہے، چھوٹ گئی تھی؟ چھوٹ گئی تھی نہیں، بالغ ہونے کے بعد جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، جو نہیں پڑھی ہیں، کبھی سفر میں نماز نہیں پڑھی، کبھی لاپرواہی میں نہیں پڑھی اور پڑھی ہی نہیں، اس کا حساب لگا، اور ذہن میں زیادہ سے زیادہ سوچ کر جتنے سال کی ہو یہ ادا کرو، یہ حدود میں سے ہے، اس کو ادا کرو۔ یہ نہیں ہوگا کہ 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھ کے یوں کہتے اللہ اب نہیں چھوڑنے کا، آئندہ نہیں چھوڑنے کا، معاف کر، اور حج بھی کریا اور غلاف پکڑ کے بھی توبہ کریا، لیکن توبہ تو کریا، توبہ تو ہو گئی، مکمل جب ہو گئی جب یہ ادا قرضہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ حساب لگا کر ان کو بھی ادا کرو۔ آسان شکل یہ ہے جس کے ذمہ نماز چھوٹی ہوئی ہو، بھائی جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ اپنے ذمہ قرضہ بڑھا رہے ہیں، نہیں بڑھا رہے ہیں، اور ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز کے بدلے میں 80,000 برس، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ کتنا 2 دیکھو انہیں پتا زیادہ 2,88,00,000 برس جہنم میں قید میں رہنا پڑے گا، 2,88,00,000 برس دوزخ میں، نماز ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو جان بوجھ کے چھوڑی۔ تو اب اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اس جوان کو، اس نے حساب لگا لیا، میری 10 سال کی بیٹھے ہیں، 15 سال کی، اب اس نے شروع کر دی، ادا کرنی شروع کر دی نمازیں۔ تو آسان شکل یہ ہے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے فرض ہی فرض ادا کرتے رہو، سنت نفلیں حدود میں سے نہیں، وہ معاف ہیں، سنتیں بھی معاف، یہ حدود میں سے نہیں، حدود میں سے فرائض ہیں اور واجبات ہیں، وتر ادا کرنے پڑیں گے، ان کو ادا کرو۔ جب عشاء کے فرض ادا کرو اس کے ساتھ وتر بھی ادا کرو، دوسرے وقتوں کے فرض ہی فرض ادا کر لو۔ اب چاہے سفر میں چھٹی ہو یا حضر میں چھٹی ہو، وہاں یہ قید مت لگانا کہ قصر 2 رکعت، اب تو حضر ہی حضر ہے، تو معلوم ہوا کہ جیسے منہی عنہا کے اندر حدود ہیں ایسے معمور بہا کے اندر بھی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو بھائی تو اللہ والا بننے کے لیے ان حدود کو معلوم کرنا پڑے گا۔ نہیں اب صبح کو فجر میں بہشتی زیور سنایا جائے گا مسجد میں، وہاں اب اس میں بیان چل رہا ہے معاملات کا، اب لوگ دیکھیں گے، یہ سوچے نا بس مسلمان عبداللہ عبدالرحمن ہو، گوشت کھا لو بس ہو گئے مسلمان۔ نہیں، 5 چیزیں مکمل ہوں گی تب پورا مسلمان کہلائے گا۔ ایک تو اس کے عقیدے صحیح ہوں، دوسرے عبادات مکمل ہوں، عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات اس کے شریعت کے مطابق ہوں، لینا ہے، بیچنا ہے، ادھار لینا ہے، ادھار دینا ہے، گروی رکھنا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں معاملات ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ پھر معاشرت ہے، رہنا سہنا، گھر والوں کے ساتھ کس طرح، ماں باپ کے ساتھ کس طرح، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے، اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، کافروں کے ساتھ کیسے، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ جانوروں کے ساتھ کیا برتاؤ، یہ معاملات ہیں۔ پھر ہے 5ویں چیز اخلاق، کہ ہمارے اخلاق یعنی عادات کیسے ہونے چاہیے۔ کپڑے پہن کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر یوں دیکھ رہا ہے اور یوں دیکھوں میں کیسا لگ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے دیکھ کے یوں آگے، یہ حرام ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اخلاق نہیں۔ کپڑے پہن کر سجدے میں شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑا پہننے کو، اوڑھنے کو، رات کو لحاف عطا فرمایا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سردی میں سسڑتے پھر رہے ہیں،
پریشان ہیں، ان کو لحاظ بھی نصیب نہیں۔ شکرانہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ میں اچھا سمجھنا یہ عجب ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ روح کی بیماری ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اپنا آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو گرا ہوا سمجھنا، تو یہ اخلاق انسان کے اندر۔ قبر میں جانا ہے، اور کب کو جانا بھائی میرے بھائیوں؟ آپ حضرات کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ میں آدھ گھنٹے زندہ رہوں، گارنٹی سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں آدھ گھنٹے سے زندہ رہوں گا۔ اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز نے جب اس کو خزانچی کو لکھا کہ عید کے لیے خرچ کی ضرورت ہے، پیسے ہیں نہیں، لہذا ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ اور زیادہ دے دو، پیشگی دے دو، تو خزانچی نے لکھا حکم سرکار کا سر آنکھوں پر، مجھے دینے سے کوئی انکار نہیں، ادھر نہیں، مگر آپ یہ مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں 1 مہینہ اور زندہ رہ کر ڈیوٹی انجام دوں گا۔ دیکھا جیسے بادشاہ تھے ایسے نوکر تھے، انہوں نے کہا لو بیوی سے کہا لو پڑھ لو، نہ میں یہ گارنٹی دے سکتا کہ میں 1 سال رہ کر سرکاری کام انجام دوں گا، ڈیوٹی دوں گا، تو نہ مجھے پیشگی پیسے مل سکتے۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھا ان کا بھروسہ کہ ہمیں موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اچھا دیکھو سانس چل رہا ہے، صبح سے تو بہت نڈال تھا میں کل سے، آپ کی برکت سے تھوڑی سی بات ہوگی۔ سانس اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے۔ اگر سانس اندر کا اندر رک جائے کوئی طاقت ہے؟ آکسیجن لگا لگا کے دکھانے کی کوشش کریں گے، نہیں دکھتا، گھنٹے اٹھا لے جاؤ بھائی اپنا، ہے نا؟ سانس اندر کا اندر رک جائے اور باہر آئے تو باہر اندر نہ جائے، گیا سب، بینک بیلنس گیا، ٹریکٹر گیا، گاڑی گئی، ہوائی جہاز گیا، اولاد گئی، بیوی بچے گئے، جو مکان کئی سالوں میں کروڑوں روپے لگا کے بنایا تھا وہ بھی گیا، نوکری بھی گئی، سب گیا نہیں گیا؟ یہ زندگی ہے سانس کی، بس انتظار یوں ہے سانس کب رکے اور نماز جنازہ اس کی پڑھے۔ اللہ اذان تکبیر ہوئی، پہلے سے ہوئی بھی ہے، اذان تکبیر تو ہوتے ہی کان میں دے دی جاتی ہے، تو یہ زندگی ہے اتنی سی۔ تو پھر آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے یا دنیا کی زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، سانس آ رہے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کتنے سانس باقی ہیں، اللہ ہی جانے، کتنی عمر ہو گئی یہ تو پتہ ہے، کتنے باقی یہ پتہ نہیں ہے۔ تو 10 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھوں، جنت میں ایک محل ملے گا، سبحان اللہ، 1 دفعہ کہہ لوں جنت میں ایک درخت ملے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، میں اللہ کا ذکر کروں گا، وہاں جنت میں چنائی لگنی شروع ہو جائے گی میری، اور آنکھ میچ سے جہاں جاؤں گا میں وہیں تو جاؤں گا جہاں میرا گھر بن رہا ہے، جہاں میں نے تعمیر کیا ہے، اور وہیں مجھے جا کے ہر طرح کا، یہ دنیا کے ساتھی تو سب کے سب مال الگ ہو جائے گا، رشتہ دار الگ ہو جائیں گے، اور سب کے سب لوگ جا کے قبر میں رکھ کے تو سبھی الگ ہو جائیں گے۔ لے بھائی بس ہاتھ جھاڑ کے مٹی یوں، بیٹا بھی یوں کہ اللہ کا شکر ہے باپ کو مٹی ڈال دی، مٹی نصیب ہو گئی، باپ پہ مٹی ڈال کے فخر کر رہا ہے بیٹا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے مٹی نصیب ہو گئی، ہاتھ جھاڑ۔ تو لگ رہا دھوکہ نہیں، ہمیں دھوکہ لگ رہا ہے۔ تو قبر کی فکر پہلے، آخرت کی پہلے، دنیا کی بعد میں، اور ہو رہا الٹا کہ نماز کی خبر نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، بس لکڑ ہضم پتھر ہضم چلنے سے کام۔ تو یہ ہے بد اخلاقی۔ تو یہ اخلاق صحیح ہونے چاہیے کہ تم نے دنیا کو اوپر کر دیا اور آخرت کو نیچے کر دیا، اور ہونا کیا چاہیے؟ ہم تو جی رہے ہیں آخرت کے لیے، کہیں کے لیے جی رہے ہیں؟ کام آئے گی، کام آئے گی، وہاں جنت میں جا کے کام آئے گا، جو بھی کچھ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا۔ تو یہ 5 چیزیں مکمل کرنے کا نام پوری مسلمانی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو، ادھورے نہیں۔ تو بھائی اسی لیے آپ حضرات چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج مولویوں کی زبان میں اثر نہیں رہا ہے نا، تو جماعت والوں کی زبانوں میں اثر نہیں رہا ہے، ان سے کہتے ہیں کہاں رہا سر، 4 مہینے لگا کے آ رہے ہیں، پھر آ کے پھر وہیں کہ وہیں، تو اثر جماعت والوں میں بھی نہیں رہا۔ غلط بات ہے یوں کہنا، اللہ کے نام میں اثر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں اثر ہے۔ اگر اثر نہ ہوگا، نہ ہوتا تو یہ اتنے آدمی بیٹھے ملتے، اتنی عورتیں، اتنے مرد، یہ اثر ہے کچھ اور ہے۔
بولو اثر ہے نہیں. اب آپ اثر نہ لیں. سردی کے موسم میں ننگے پھریں, آپ کو زکام ہو بخار ہو تم جانو. سردی آئی موسم تو موسم کا اثر بھی آیا نہ آیا. گرمی آئی تو اس کا اثر آیا یا نہیں آیا. لیکن حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, گنگو کے علاقے میں واز کہہ رہے تھے. کہیں ایک دو جگہ واز ہوئے تو حضرت گنگوئی کو خبر ملی, حضرت تھانوی کا بیان ہوا. کمال کا بیان تھا, اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیان ہوتا تھا حضرت تھانوی کا. اس وقت بجلی بھی نہیں تھی, یہ موبائل بھی نہیں تھے, ریکارڈنگ بھی نہیں تھا, بس کاپی لکھا کرتے تھے لوگ. لکھنے والے ہوتے تھے, حضرت بیان فرما رہے ہیں اور وہ بیان لکھتے جا رہے ہیں. کیسے حوصلے کے لوگ تھے. اب تو موبائل میں بھراؤ بھی نہیں سننے کو تیار. تو وہ لکھے ہوئے ہیں فلاں جگہ بیان ہوا, اتنے گھنٹے ہوا, کتنے لوگ تھے, کتنی تعداد, سب اس میں لکھا ہوا ہے واضحوں میں. تو حضرت گنگوئی سے ملنے گئے تو حضرت گنگوئی نے فرمایا میاں اشرف علی صاحب مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے بیانات ادھر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بڑا فیض پہنچ رہا ہے. اپنے کام میں لگے رہو. تو کیا کہا, امام ربانی تھا ان کا لقب, اتنے بڑے عالم, یوں فرما رہے کام میں لگے رہو. کامل اصلاح نہیں ہو سکتی, کامل اصلاح اب جبھی ہوگی جب امام مہدی تشریف لائے. اب پوری اصلاح جب ہوگی جب امام مہدی تشریف لائے. اپنے کام میں لگے رہو. کوئی نمازی ہو گیا, کوئی تہجد گزار ہو گیا, کسی نے حرام سے توبہ کر لی, اس طرح سے کام میں لگے رہو. اثر پھیلتا رہے گا. وہ زمانہ آ جائے جس میں امام مہدی تشریف لائیں گے, جب کامل اصلاح ہوگی, ہر آدمی کے دماغ میں حق ہوگا, باطل ختم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. اس لیے بھائی جو نماز ذم میں چھٹی ہوئی ہیں ان کو ادا کرو, اور جو آگے ہیں وقت آئے اس میں سستی نہ کرو. غصے ہو کر کے اٹھو ایک دم سے. عشاء کی نماز میں, فجر کی نماز میں الارم لگا کے سو, اور غصے کر کے اٹھو ایک دم سے, اٹھوں گا نماز کا وقت ہو گیا, سونے کا ٹائم تو ختم. قبر میں بہت لمبا سونا ہے. ہمارے باپ دادا کب سے سو رہے قبر میں پڑے ہوئے, ہمیں بھی وہیں جانا ہے جی. تو اس لیے جاگنا سو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, ورنہ پھر پچھتائے گا خاک کے پائے تلے. کیا کرو گے پھر. اس لیے آج ہے موقع دوستو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا, اور جو تنہائی کا وقت ملے, فرصت کا ملے, تو اس میں اللہ اللہ ضرور کرو. تسبیح ضرور پڑھو, بیٹھ کے پڑھو اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو انسانوں کو بتائے, اور تو بے شمار نام ہیں, لیکن 99 انسانوں کو بتائے. ان میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہے اللہ. سب سے بڑا نام کیا ہے؟ اور کتنا پیارا نام ہے, 3 حرف سارے ہی ہیں اللہ. حضرت توجہ سے آنکھ میچ کے پکار کے تو دیکھو, باتیں تو کرو. کرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے بات, مراقبہ کرتے ہی نہیں. تنہائی میں بیٹھ کے یوں گردن جھکا لو, اللہ سے باتیں کرو, دعا میں باتیں کرو. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا بات تو دعا میں ایسے مزے کی باتیں کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے, سن کے بھی عجیب مزہ آتا تھا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دے رکھی ہیں, اگر تو روشنی چھین لے میں کیا کروں گا. اللہ تیرا بڑا کرم ہے, تو نے کھانے کو صبح دیا تھا اور رات مجھے چین سے سلایا, میں تو بہت ناپاک ہوں. یہ سب تیرا تو کرم ہو رہا ہے. اللہ میں نے فلاں جگہ صدقہ دیا, اگر تو نے توفیق دیتا اور پیسے نہ دیتا میں کہاں سے دیتا. اے اللہ تو نہیں دلوائے, تو نہیں پیسے دیے, تو نہیں توفیق دی, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. کیسا مزہ آئے گا جب بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے بات کرو, مزہ آئے گا. دنیا میں جنت کا مزہ آنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.